حمد و صلات کے بعد عالی وقار دوست و بزرگوں، موقع کی مناسبت سے مقتدائے حال کے مطابق اپنے بابا کے حکم سے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جس نقطے کو سرنامہ کلام بنانے جا رہا ہوں وہ نقطہ سید الشہداء امیر طیبہ سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور آپ کی حالات زندگی ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کے ساتھ بڑی وفاداری کا رشتہ نبھایا، ہر جگہ سرکار کے وفادار رہے۔ دین اسلام کو قبول کرنے سے پہلے بھی، دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد بھی آپ سرکار کے ہر جگہ وفادار رہے۔ آپ محسن اسلام ہیں، آپ محسن بانی اسلام ہیں۔ جناب عالی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا نام حمزہ ہے اور آپ کے والد محترم کا نام حضرت عبد المطلب ہے۔ آپ کے کنیت ابو عمارہ اور ابو یعلا آپ کی کنیتیں ہیں۔ جناب عالی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دین اسلام کے لیے جام شہادت نوش فرمائی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ آپ کے بارے میں سوائق المحرکہ کے اندر لکھا گیا کہ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام منبر رسول پر تشریف فرما ہے، کوفہ کی جامع مسجد ہے، اور مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں۔ ایک شخص آیا، آپ کا ماتھا چوما، آپ کے ہاتھ مبارک چومے، عرض کرنے لگا مولا علی کچھ جاننا چاہتا ہوں، علم کے اضافے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا بتا کیا جاننا چاہتا ہے، بتا کیا علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ عرض کرنے لگا حضور سورہ احزاب میں رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیے، اور کچھ مرد ایسے ہیں ایمان والے جو اپنا وعدہ پورا کرنے کے انتظار میں ہیں۔ حضور آپ بتائیں، خلیفہ وقت ہیں، داماد رسول ہیں، فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا کے سر کے تاج ہیں، جنتی نوجوانوں کے سرداروں کے بابا ہیں، بتائیں اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ مولائے کائنات مولا علی نے فرمایا اے بندہ خدا، رب العزت کلام خدا میں ارشاد فرماتا ہے ایمان والوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اور کچھ مرد ایسے ہیں جو اپنا وعدہ پورا کرنے کے انتظار میں ہیں۔ اے بندہ خدا، پھر رب آگے فرماتا ہے موسم بدلتا ہے، رنگ بدلتے ہیں، زمانہ تبدیل ہوتا ہے، لیکن رب فرماتا ہے مجھ سے جنہوں نے وعدہ کیا وہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتے، وہ اپنا وعدہ نہیں بدلتے، وہ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ میں تجھے اس آیت کی تفسیر بیان کروں جن کے لیے رب العزت فرما رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ وہ ایک میرے چچا زاد بھائی حضرت عبیدہ بن حارث ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں اپنا وعدہ پورا کیا اور جام شہادت حاصل کی، اور ایک میرے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ امیر طیبہ
علیہ السلام ہیں جنہوں نے رب سے کیا ہوا وعدہ جنگ احد میں پورا کیا اور جام شہادت نوش کی۔ اور اے بندہ خدا جس کا ذکر رب کر رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا وعدہ پورا کرنے کے انتظار میں ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ ہم جو رب سے وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کریں گے، وہ میں علی ابن ابی طالب ہو جو اپنی شہادت کا انتظار کر رہا ہو کہ جو رب سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرنا ہے۔ معلوم ہوا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ علیہ السلام نے جو جام شہادت نوش فرمائی، جو آپ کو شہادت ملی، یہ رب کے یہاں سے منظور ہوئی تھی اور قرآن کی زینت بنی ہوئی تھی کہ امیر حمزہ نے جام شہادت نوش کرنا ہے۔ جو وعدہ امیر طیبہ نے کیا ہے، جو وعدہ سید الشہداء نے کیا ہے، وہ وعدہ امیر حمزہ نے پورا کرنا ہے۔ جناب عالی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت بڑی شان ہے۔ آپ کے لیے مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اپنی کتاب تفسیر نور العرفان میں نقل کرتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں شہید ہونے والا اپنی شہادت کا اس طرح انتظار کرتا ہے، رب سے جس نے وعدہ کیا شہادت کا وہ اپنی شہادت کا اس طرح انتظار کرتا ہے جس طرح شادی کی تاریخ طے ہو جانے کے بعد دولہا اپنی شادی کے دن کا انتظار کرتا ہے، اسی طرح شہید ہونے والا جب رب سے وعدہ کر لیتا ہے پھر وہ اپنی شہادت کا اس طرح انتظار کرتا ہے۔ جناب عالی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی شہادت کا اسی طرح انتظار کر رہے تھے۔ جناب عالی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے چچا کیسے بنے؟ آپ سرکار کے چچا ایسے بنے کہ حضرت امیر حمزہ کے والد سرکار کے دادا حضرت عبد المطلب نے ارادہ کیا کہ سرکار کے والد حضرت عبداللہ کی شادی کرانی چاہیے، اپنے شہزادے کی شادی کرانی چاہیے۔ حضرت عبد المطلب نے جب حضرت عبداللہ کی شادی کا ارادہ کیا تو آپ حضرت وہب کے گھر گئے۔ حضرت وہب کی بیٹی جوان تھی، نام جناب عالی حضرت آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا تھا۔ جناب عالی جب حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کے رشتے کے لیے حضرت آمنہ کے گھر گئے تو جناب عالی حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ حضرت آمنہ کا والد وہب اگر میرا یار ہے، وہب میرا دوست ہے، تو وہب کا ایک بھائی ہے وہیب، وہ بھی میرا یار ہے، میرا دوست ہے۔ اگر وہب کی بیٹی آمنہ جوان ہے تو میرے یار وہیب کی بیٹی حالہ بھی جوان ہے، اگر میں اپنی بیٹی کی شادی وہب کی بیٹی سے کراتا ہوں تو کہیں وہیب ناراض نہ ہو جائے کہ میری بیٹی حالہ بھی تو جوان تھی۔ عبد المطلب اپنے شہزادے کے لیے میری بیٹی کا رشتہ بھی تو مانگ سکتا تھا۔ جناب عالی حضرت عبد المطلب نے پھر ایسا کیا کہ آپ نے اپنے شہزادے حضرت عبداللہ کی شادی وہب کی بیٹی آمنہ سے کرائی اور عبد المطلب نے اپنی شادی وہیب کی بیٹی حالہ سے کی۔ جناب عالی آسان کر دیتا ہوں، کسی کو سمجھ آیا کسی کو نہ آیا۔ جناب عالی حضرت عبد المطلب جس خاندان سے جس گھرانے سے حضرت عبداللہ کی دلہن لائے اسی خاندان اسی گھرانے سے آپ نے اپنی دلہن کا بھی چناؤ کیا۔ جناب عالی پھر حضرت
عبد المطلب کے یہاں ولادت ہوتی ہے حضرت امیر حمزہ کی، اور حضرت امیر حمزہ کی ولادت کے 2 سال بعد جناب عالی پھر ولادت ہوتی ہے۔ رب کے محبوب، انبیاء کے امام، ہم سب کے سر کے تاج، ہمارے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امیر حمزہ سرکار پر ایمان نہ لائے۔ جناب عالی امیر حمزہ نے دین اسلام کو قبول نہ کیا، لیکن سرکار کے وفادار رہے۔ سرکار کے جناب عالی اتنے وفادار رہے کہ ہر جگہ سرکار کے ساتھ وفاداری کا رشتہ نبھایا۔ مدارج النبوہ کے اندر لکھا، معارج النبوہ کے اندر لکھا، جناب عالی ابن کثیر نے اپنی کتاب کے اندر اسے نقل کیا کہ جناب عالی ایک وقت پھر ایسا بھی آیا کہ حضرت عبد المطلب کے پوتے میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ابو جہل نے حملہ کیا۔ جناب عالی سرکار کا سر مبارک لہو لہان ہو گیا، سرکار کے سر مبارک سے خون نکلنے لگا۔ ابو جہل سرکار کو دھکا دیتا ہے، سرکار دوسرے مشرک کی جانب جاتے ہیں، دوسرا مشرک پھر سرکار کو دھکا دیتا ہے، سرکار کسی اور کی جانب جاتے ہیں، کوئی اور مشرک سرکار کو پھر دھکا دیتا ہے۔ جناب عالی سرکار کو بڑا ستایا۔ معارج النبوہ کے اندر، دلائل النبوہ کے اندر، جناب عالی اور بہت سی کتابوں کے اندر، ابن کثیر اپنی کتاب ابن کثیر کے اندر اسے نقل کرتے ہیں کہ جناب عالی ابو جہل نے جب سرکار پہ حملہ کیا، اس وقت جناب عالی امیر حمزہ ایمان نہ لائے تھے۔ امیر حمزہ شکار کے غرض سے جناب عالی آپ جنگلات کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ شکار کی غرض سے روانہ ہوئے، جناب عالی پھر امیر حمزہ نے ایک ہرن کے بچے کو دیکھا۔ جب آپ نے ہرن کے بچے کو دیکھا، ابن کثیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں امیر حمزہ نے کمان میں تیر چڑھایا اور ہرن کا نشانہ لیا۔ اب قریب ہی تھا کہ حمزہ جو ہے وہ ہرن کا نشانہ لے کر ہرن کا شکار کر دے۔ رب نے ہرن کو قوت گویائی عطا فرمائی، رب نے ہرن کو قوت انسانیت عطا فرمائی۔ میں نہیں کہہ رہا، مدارج النبوہ اٹھائیں، معارج النبوہ اٹھائیں، ابن کثیر اٹھائیں، اس کتاب میں لکھا ہرن کو رب نے جب قوت انسانیت عطا فرمائی، وہ ہرن کا بچہ امیر حمزہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے حمزہ، ہم نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ ہم نے تو کبھی تیرا برا نہیں سوچا۔ حمزہ جا اس بدبخت کا مقابلہ کر جس نے تیرے بتیجے پر حملہ کیا، اس کا شکار کر۔ امیر حمزہ فرماتے ہیں حیران پریشان، ایک ہرنی کا بچہ، اور اس ہرنی کے بچے کو رب نے قوت انسانیت عطا فرمائی، اور وہ ہرنی کا بچہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ امیر حمزہ نے شکار چھوڑا اور رخ اپنے گھر کی جانب کیا۔ بار بار عرض کر رہا ہوں، اس وقت امیر حمزہ ایمان نہیں لائے، سرکار کے غلام آپ ابھی نہیں بنے۔ جناب عالی امیر حمزہ اپنے گھر میں آتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ کی لونڈی آپ کو آگاہ کرتی ہیں، اور دوسری روایت کے مطابق آپ ہی کی لونڈی آپ کے آگے کھانا رکھتی ہیں، تو آپ کی لونڈی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ آپ اپنی لونڈی سے فرماتے ہیں اے میری لونڈی، رونے کا سبب دریافت کر، کس بنا پر رو رہی ہے، رونے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی لونڈی کہتی ہے اے میرے آقا، آپ کے بھتیجے محمد پر ابو جہل نے حملہ کیا ہے اور لہو لہان کر کے رکھ دیا ہے، یہ بات مجھے ستا رہی ہے، یہی بات مجھے تکلیف دے رہی ہے۔ حضرت امیر حمزہ ایمان نہیں لائے سرکار پر، اپنی لونڈی سے آپ کہتے ہیں اپنی آنسوؤں کو پوچھ لے، اپنی آنکھوں کو صاف کر لے۔ حمزہ تجھ سے نہیں اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہے، جب تک
تک حمزہ اپنے بھتیجے کا بدلہ نہ لے لے تب تک نہ حمزہ کچھ کھائے گا اور نہ ہی حمزہ کچھ پیے گا۔ جناب عالی حمزہ جو ہے آپ حرم کعبہ کی سرزمین پر آتے ہیں، معارج النبوہ مدارج النبوہ ابن کثیر اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں، حمزہ جب جناب عالی حرم کعبہ کی سرزمین پر آتے ہیں تو ابو جہل مشرکین سرکار کا مذاق اڑا رہے ہیں، تالیاں بجا بجا کر سرکار کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ حمزہ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، آتے ساتھ ہی کمان اٹھا کر ابو جہل کے سر پر دے مارا، ابو جہل کا سر پھاڑ دیا۔ مشرکین حیران پریشان ہے، جو حمزہ ہمارے دین پر ہے، ہمارے آباء و اجداد کے دین پر ہے، جو حمزہ آج تک ہمارے دین پر تھا، آج ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ پھر امیر حمزہ ایک خطبہ دیتے ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، امیر حمزہ اعلان کرتے ہیں، اے مشرکین مکہ جو یہاں موجود ہے وہ حمزہ بن عبد المطلب کا خطبہ سماعت کر لے، اور جو موجود نہیں ہے اس تک حمزہ کا خطبہ پہنچا دیا جائے۔ خطبہ دیا جاتا ہے، حمزہ خطبہ دیتے ہیں کہ اے لوگوں، آج کے بعد میرے بھتیجے محمد کی جانب اگر کسی نے میری نگاہ سے دیکھا تو حمزہ اس کی نگاہیں نکال دے گا، آج کے بعد محمد کی جانب کسی نے انگلی اٹھائی تو حمزہ اس اٹھانے والے کی انگلی کو توڑ دے گا۔ خبردار اگر آج کے بعد تم نے میرے بھتیجے محمد کو میری نگاہوں سے دیکھا۔ جناب عالی مشرکوں میں کلبلی مچ گئی، مشرکین ایک دوسرے سے کہنے لگے لگتا ہے حمزہ اپنے بھتیجے کے دین پر ایمان لے آیا ہے، لگتا ہے حمزہ نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ جب یہ بات امیر حمزہ کے کانوں میں پڑی، پھر آپ نے اعلان کیا، اے لوگوں سنو، ایسا نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو، اگر ہاں تم نے ایسا سوچ لیا ہے تو سمجھ جاؤ حمزہ اپنے بھتیجے محمد کا غلام بن چکا ہے۔ جناب عالی پھر یہ حمزہ جو ابھی تک ایمان نہیں لائے، آپ سرکار کے حجرہ مبارک میں آتے ہیں، سرکار کو غمگین دیکھتے ہیں، سرکار کو اداس دیکھتے ہیں، سرکار کو بے قرار بے چین دیکھتے ہیں۔ امیر حمزہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مسکرا دیجئے، آپ کی اس غمگینی نے، آپ کے اس درد نے، آپ کی اس خاموشی نے یا رسول اللہ مکہ کی بہاروں کے راستوں کو روک لیا ہے۔ یا رسول اللہ اگر آپ مسکرا جائیں گے مکہ میں بہار ہی بہار آ جائے گی۔ سرکار نے فرمایا، حمزہ چچا مسکرائے وہ جس کا بدلہ لینے والا کوئی ہو، چچا حمزہ مسکرائے وہ جسے دلاسا دینے والا کوئی ہو، جس کے دکھ درد تکلیفیں شیئر کرنے والا تقسیم کرنے والا کوئی ہو۔ امیر حمزہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ بدلہ لے کر آیا ہو، ابو جہل کا سر پھاڑ کر آیا ہو۔ سرکار نے فرمایا، چچا مجھے بدلہ ایسے بدلے لینے کے لیے تو نہیں بھیجا گیا، چچا مجھے تو رب کے درمیان اور بندوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے بھیجا گیا ہے، مجھے رب کے درمیان بندوں کے درمیان مذاکرات کرانے کے لیے بھیجا گیا ہے، مجھے رب کے درمیان بندوں کے درمیان جو ہے ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہاں چچا اگر بدلہ لینا ہے مشرکین سے تو اس دین پر ایمان لے آؤ جس دین کا نمائندہ میں بن کے آیا، اس دین پر ایمان لے آؤ، یہی مشرکین کے لیے بدلہ ہے۔ جناب عالی حضرت امیر حمزہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ پھر مجھے اس کلام خدا سے کچھ سنا دیجئے جو کلام خدا آپ لے کر آئے ہیں۔ جناب عالی ادھر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جناب عالی آپ سب دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کی رنگینیوں سے آگاہ ہیں، آپ سب جناب عالی محفلوں میں جاتے ہیں، آپ سب جناب عالی ذکر و اذکار کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ جناب عالی جب آغاز کلام خدا کی تلاوت سے کیا جاتا ہے، اس وقت جب قاری
باری آ کر جناب عالی اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے اور اپنے فن کو کلام خدا کی زینت بناتا ہے اور کوشش کرتا ہے سامنے والوں کے دلوں میں اس زینت کو اتارا جائے. جناب عالی ہر کوئی کہتا ہے ہائے ہائے لگ ایسا رہا ہے کہ قرآن آج نازل ہو رہا ہے, ہائے ہائے لگ ایسا رہا ہے کہ قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے. جناب عالی بلا تشبیہ و تمثیل کہنا چاہتا ہو جب اس مقام پر ایسا لگتا ہے وہ کیسا منظر ہوگا جب امیر حمزہ کی عرض پر صاحب قرآن نے خود کلام خدا کی تلاوت کی ہوگی. جناب عالی سارا جہان جھوم اٹھا ہوگا. سرکار نے سورہ مومنون کی تلاوت کی. حضرت امیر حمزہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کچھ اور سنا دیجئے. سرکار نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی. امیر حمزہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سوچنے کا موقع دیا جائے. سرکار فرماتے ہیں چچا ابھی بھی سوچو گے, اب بھی سوچنے کا موقع مانگتے ہو نہ یا رسول اللہ, ایک رات سوچنے کا موقع چاہیے ہے. سرکار نے فرمایا جاؤ چچا موقع دیا سوچ لو. امیر حمزہ فرماتے ہیں جب اپنے گھر پر آیا بستر پر لیٹا کربٹ ہی لے رہا ہوں, رات لمبی ہو چکی ہے. دل کہتا ہے حمزہ وہ دین چھوڑے گا جو تیرے آبا و اجداد کا دین ہے. حمزہ وہ دین چھوڑے گا جو دین تیرے آبا و اجداد لے کر آئے تجھ تک پہنچایا, اس دین کو حمزہ چھوڑے گا. پھر دل کہنے لگا حمزہ بھتیجے پر ایمان لے آنا, محمد کا کلمہ پڑھ لے. پھر دل کہنے لگا حمزہ یہ نیا دین ہے, اب اس دین کو قبول کرے گا, پرانی دین کو چھوڑ دے گا. امیر حمزہ فرماتے ہیں جب مشکل سے صبح ہوئی حجرہ ختم نبوت میں دوبارہ غلام داخل ہوا, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ دوبارہ کلام خدا سنا دیجئے. صاحب قرآن نے قرآن کی تلاوت شروع کی. سرکار نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. جب سرکار نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کی, صاحب قرآن خود قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. آج ایک غلام قرآن کی تلاوت سنتے سنتے عرض کرتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ. یا رسول اللہ آج حمزہ بھی آپ کا غلام بن چکا ہے. آج حمزہ نے بھی آپ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دیا ہے. آج آپ کا چچا حمزہ بھی آپ کے زلف مبارک کا قیدی بن چکا ہے. جب جناب عالی مشرکین مکہ کو یہ بات پتا چلی کہ حمزہ سرکار کا غلام بن چکا ہے, حمزہ نے اپنے دین کو چھوڑ دیا. ابن اسیر علیہ رحمہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس وقت مشرکین کہنے لگے ہائے اب کوئی محمد کا کچھ نہیں کر سکتا. اب سرکار نے ایسا محافظ سن لیا ہے کہ اب سرکار کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. پھر امیر حمزہ نے جناب عالی وفاداری کا رشتہ نبھایا. امیر حمزہ نے بتایا اگر چچا ہو تو بھتیجے کا غلام ہو, اگر چچا ہو تو اپنے بھتیجے کا محافظ ہو. پہلے میری جان جائے گی اس کے بعد کسی اور کی جان جائے گی. جناب عالی امیر حمزہ نے سرکار کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا. سب کچھ جناب عالی آپ نے سرکار کی ناموس کے لیے لگا دیا. ابن اسیر علیہ رحمہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ چشم فلک نے پھر یہ نظارہ بھی دیکھا کہ شوال المکرم کی 15 تاریخ ہے, ہفتے کا دن ہے, جناب عالی 3 ہجری ہے. ابن اسیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں ان تاریخ میں چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ آج چچا اپنے بھتیجے کی ناموس کے لیے, عظمت کے لیے, عزت کے لیے, دین کے لیے میدان میں اترا ہوا ہے. ابن اسیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں امیر حمزہ ایسے میدان میں آئے کہ سرکار آپ کے پیچھے موجود
موجود ہیں، آپ سرکار کے آگے موجود ہیں، آپ کے ہاتھ مبارک میں 2 تلواریں ہیں، آپ 2 تلواروں سے لڑے جا رہے ہیں اور اعلان کیے جا رہے ہیں کہ اے مشرکین مکہ، مجھے جانو میں کون ہوں، مجھے پہچانو میں کون ہوں، آؤ اپنا تعارف کراتا ہوں، میں رب کا بھی شیر ہوں اور رب کے محبوب کا بھی شیر ہوں، آؤ رب اور رب کے محبوب کے شیر کا مقابلہ کرو۔ جناب علی ابن اسیر علیہ رحمہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ غزوہ احد کے اندر 31 مشرکوں کو امیر حمزہ نے اکیلے میں واصل جہنم کیا اور نعرہ لگاتے تھے، آؤ نا آقا و مولا کے غلام کے آگے، آؤ نا رب اور اس کے رسول کے شیر کے آگے، کس چیز نے تمہیں روکا، آؤ تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے حمزہ میدان میں آیا ہوا ہے۔ پھر جناب علی احد کے میدان کے اندر ہی آپ پر وار کیا گیا، وحشی نے آپ پر وار کیا، ایک چھوٹے سے نیزے سے آپ کے جناب علی پیٹ مبارک پر وار کیا اور آپ زخموں کی تاب نہ لائے، آپ نے رب سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا۔ اور وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کا مصداق آپ کی ذات بنی۔ آپ نے جامع شہادت حاصل کی، جب آپ نے جامع شہادت حاصل کی اس وقت جناب علی وحشی نے ہندا کو جا کر بتایا کہ میں نے امیر حمزہ کو قتل کر دیا ہے۔ ہندا نے کہا مجھے بتاؤ امیر حمزہ کا جسم کہاں ہے؟ جناب علی ہندا وحشی کے ساتھ امیر حمزہ کے جسم مبارک کی جانب آئی۔ جب ہندا نے آپ کے جسم مبارک کو دیکھا اس وقت ہندا نے وحشی سے مطالبہ کیا کہ امیر حمزہ کا کلیجہ نکالا جائے۔ وحشی نے آپ کا سینہ چاک کیا، آپ کے کلیجے کو نکالا، آپ کا کلیجہ مبارک جب نکالا گیا ہندا نے آپ کا کلیجہ خود چبایا، چبا کر نگلنا چاہی لیکن نگل نہ سکی، تھوک دیا۔ اس کے بعد ہندا نے جناب علی پھر وحشی سے کہا کہ امیر حمزہ کے جسم کے اعضاء کو جدا کر دیا جائے۔ امیر حمزہ کے جسم سے جناب علی آپ کے ہاتھ مبارک سے آپ کی انگلیوں کو جدا کیا، آپ کے چہرے مبارک سے آپ کے ناک کو جدا کیا، آپ کے ہونٹ مبارک کو جدا کیا، آپ کی زبان مبارک کو جدا کیا، آپ کی آنکھوں مبارک کو نکالا گیا، آپ کے کان مبارک آپ کے چہرے مبارک سے جدا کر دیے گئے۔ اس کے بعد ہندا نے اعلان کیا، اعلان یہ کیا کہ وحشی یہ جو امیر حمزہ کے اس نکالے ہیں ان اس کا ہار بنایا جائے، کڑے بنائے جائے، پیزاب بنایا جائے، میں پہن کر مکہ کے اندر داخل ہوں گی اور بتاؤں گی امیر حمزہ کو ہم نے قتل کروایا ہے۔ جناب علی اتنا آپ کے جسم مبارک کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ جناب علی اس کے بعد پھر سرکار نے فرمایا سبل الہدا والرشاد میں ہے کہ میرے چچا حمزہ کو ڈھونڈا جائے۔ جناب علی جب سرکار کا حکم تھا حضرت حارث جو ہیں حضرت امیر حمزہ کو ڈھونڈتے ہیں، ڈھونڈ کر جناب علی امیر حمزہ کا جسم مبارک نہیں ملتا۔ سرکار مولا علی سے فرماتے ہیں علی کہاں ہے؟ عرض کی جاتی ہے یا رسول اللہ حکم کیجئے۔ سرکار فرماتے ہیں ہمارے چچا کے جسم کو ڈھونڈا جائے۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام جو ہیں آپ امیر حمزہ کے جسم مبارک کو تلاش کرتے ہیں۔ جب آپ امیر حمزہ کے جسم مبارک کو تلاش کرتے ہیں اس وقت جناب علی آپ کو امیر حمزہ کا جسم اس حال میں ملتا ہے کہ ہر جز امیر حمزہ کے جسم مبارک سے جدا ہے اور آپ کا جسم آپ ہی کے خون میں نہایا ہوا ہے۔ جناب علی اس کے بعد سرکار کو جو ہے مولا علی امیر حمزہ کے جسم مبارک کے پاس لاتے ہیں۔ سرکار امیر حمزہ کا جسم دیکھ کر آپ بڑے غمگین اور بڑے اداس ہو جاتے ہیں۔ آپ نے جناب علی امیر حمزہ کے جسم کو دیکھ کر آپ بڑے پریشان ہوئے۔ پھر الاستیاب کے اندر لکھا سرکار نے اعلان کیا لوگوں سن لو میرا چچا امیر حمزہ جو ہے یہ شہداء کا سردار ہے، میرا چچا امیر حمزہ سید الشہداء ہے۔ سبل الہدا والرشاد کے اندر لکھا جناب علی سرکار نے فرمایا کہ مجھ
محمد نے خود دیکھا میرے چچا کو فرشتوں نے غسل دیا، اتنا بڑا مقام آپ کو ملا۔ اسد الغابہ کے اندر لکھا کہ اسلام کے پہلے شہید امیر حمزہ ہیں، جن کی جنازہ مبارک سرکار نے خود پڑھایا۔ آپ وہ پہلے شہید ہیں جن کا جنازہ مبارک سرکار نے خود پڑھایا۔ جناب عالی اس کے بعد الاستیاب کے اندر اور معرف صحابہ کے اندر لکھا کہ سرکار کے پاس ایک شخص آیا۔ اس روایت کو عمر بن دینار نے اپنے والد سے نقل کیا، آپ کے والد نے کسی اور شخص سے نقل کیا کہ ایک شخص جو ہے وہ آتا ہے سرکار کے پاس، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، رب نے مجھے نعمت سے نوازا ہے، آسان کر دیا جائے۔ یا رسول اللہ، رب نے مجھے اولاد سے نوازا ہے، میرے یہاں نعمت بیٹا پیدا ہوا ہے، حکم کریں میں اپنے شہزادے کا نام کیا رکھوں؟ سرکار نے فرمایا تم اپنے شہزادے کا نام وہ نام رکھو جو نام مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، جو نام مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، جو نام مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یا رسول اللہ، حکم یہ ہے کہ عرض یہ ہے آپ حکم کیجئے، کون سا نام آپ کو پیارا ہے، کون سا نام آپ کو عزیز ہے، کون سا نام آپ کو محبوب ہے، ہم اپنی نعمت کا نام وہی رکھے۔ سرکار نے فرمایا مجھے جو ناموں میں سب سے زیادہ نام محبوب ہے وہ میرے چچا کا نام حمزہ ہے، تم اپنے شہزادے کا نام میرے چچا کے نام پر رکھو۔ جناب عالی، یہ اسلام آج ہمارے پاس ایسے ہی نہیں پھیلا، آج ڈنکے کی چوٹ پر دین اسلام کو ہر کوئی عام کر سکتا ہے، ایسے ہی عام نہیں کیا۔ امیر حمزہ نے جب اتنی قربانیاں دی، اپنا سب کچھ سرکار پر آپ نے لٹا ڈالا، سب کچھ سرکار پر آپ نے قربان کر ڈالا۔ جب امیر حمزہ کو دفنانے کی باری آئی، اس وقت جناب عالی مسلمانوں کے پاس امیر حمزہ کو اوڑھانے کے لیے ایک چادر نہیں تھی کہ امیر حمزہ کو اس چادر میں اوڑھ کر جناب عالی دفنایا جائے، ایک چادر جناب عالی مسلمانوں کے پاس نہیں تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر محسن اسلام کے لیے 2 چادریں آئی تھی، آپ نے بھی جام شہادت عہد میں نصیب کی۔ جب آپ کے لیے 2 چادریں کفن کے لیے آئی تھی، سرکار نے فرمایا ایک چادر مصعب بن عمیر کو دے دی جائے، ایک چادر میرے چچا امیر حمزہ کو دے دی جائے۔ جو چادر امیر حمزہ کو دی گئی، جو چادر محسن اسلام اور بانی اسلام کو دی گئی، امیر حمزہ کے حصے میں جو کفن کی چادر آئی، جب آپ کے سر مبارک پر کی جاتی تو امیر حمزہ کے پیر مبارک ننگے ہو جاتے، جب آپ کے پیروں مبارک کی جانب چادر کی جاتی امیر حمزہ کا سر مبارک ننگا ہو جاتا۔ مسلمان حیران تھے، صحابہ حیران تھے، اب کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے۔ جو چادر امیر حمزہ کے جسم پر اوڑھنے کے لیے آئی ہے وہ چادر چھوٹی ہے، اسلام کے پاس کوئی اور چادر نہیں، مسلمانوں کے پاس کوئی اور ایسا کپڑا موجود نہیں کہ وہ امیر حمزہ کو اس سے کفن دے دیا جائے۔ سرکار کے آنکھوں مبارک سے اشکوں کی برسات ہو رہی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ صحابہ یہ چادر جو چھوٹی ہے، اس چادر کو میرے چچا کے سر مبارک کی جانب کر دیا جائے اور میرے چچا کے پیروں مبارک پر اس غرنامی گھاس کو ڈال دیا جائے۔ آج جناب عالی ڈنکے کی چوٹ پر دین اسلام کو عام کیا جاتا ہے، کس کے لیے؟ امیر حمزہ کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہر کوئی ڈنکے کی چوٹ پر دین اسلام کو عام کر سکتا ہے۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی قربانی کے وسیلے سے اور صدقے سے آج جناب عالی دین اسلام کے نام پر دین اسلام کو عام کیا جا رہا ہے، اور انہی کا صدقہ صحابہ کبار کے جناب عالی صدقے سے آج دین اسلام کو عام کیا جا رہا ہے۔ ورنہ جناب عالی منبر اور محراب سنبھالنے والوں میں، واعظ و نصیحت کرنے والوں میں کوئی ایسا کمال نہیں ہے کہ دین اسلام کو عام کیا جائے۔ یہ سید الشہداء امیر حمزہ کا صدقہ ہے، آپ کی قربانیاں ہیں جو آج دین اسلام کو عام کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کما حق ہو ہمیں امیر حمزہ کی غلامی نصیب فرمائے، اور امیر حمزہ کے وسیلے سے ہمارے والدین کو صحت کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، مال و دولت کے ساتھ، عزت و شہرت، دین و دنیا کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ملک پاکستان خصوصاً بالخصوص کراچی پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ایک
ज़रूरी ऐलान सुनते हुए समात करते हुए जाइएगा। जनाब आली मेरे बाबा के अकीदतमंद हैं, मेरे बाबा के मुरीदीन हैं, मुझसे कहते रहे कि आप जो हैं अपना चैनल बनाएं और उस चैनल से आप जुम्मे के बयानात जो हैं वो आप डालें उसमें, और कुछ ऐसा नई इस्लामिक वीडियो आप डाला करें जो हम तक पहुंचा करें। लेकिन मैंने इस बात को सुनकर अनसुनी करता रहा। फिर मेरे बाबा के एक मोहब्बत करने वाले अकीदतमंद हैं मलिक नसरुल्लाह साहब, उन्होंने जनाब आली बहुत मेरे पीछे लगे रहे। ईद के तीसरे दिन मेरे बाबा से अर्ज करते हैं कि शाह साहब आज अम्मार से लड़ाई है, अगर अम्मार ने चैनल नहीं बनाया तो आज अम्मार से लड़ाई है। उनकी जनाब आली मोहब्बत कह दें, अकीदत कह दें, कुछ भी कह दें, उनके जनाब आली इस पर चैनल बनाया गया जिस चैनल का नाम मोटिवेशनल इस्लामिक वीडियो है। ये चैनल व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर, टिकटॉक और जनाब आली सोशल मीडिया पर हर जगह मौजूद है। जो शायकीन हजरात शौक रखते हैं, हर किसी से नहीं कह रहा क्योंकि जिंदगी जो है वो हर किसी की मसरूफ जिंदगी है, सौ खुशियां तो हजार गम हैं। जनाब आली जो शायकीन हजरात हैं, जो शौक रखना चाहते हैं, वो इस चैनल का विजिट करें, लाइक करें, शेयर करें। और मैं नंबर आपके आगे अभी कह देता हूँ, अगर आप इस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप जो है मैसेज कर दें, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। नंबर समाप्त कर लीजिए 0301 2321 560 0301 2321 560। अगर किसी को मुश्किल हुई नंबर सुनने में, समात करने में, तो जुम्मे के बाद राब्ता कर ले तो उसे नंबर दे दिया जाएगा। जनाब आली एक और ऐलान समात कीजिए पोलियो मुहिम के लिए। पोलियो मुहिम की 29 तारीख से आगाज किया जा रहा है 5 तारीख तक। 29 तारीख से 5 तारीख तक पोलियो वाले हजरात से कोऑपरेट करें, ताउन करें, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए अपने बच्चों को पोलियो पिलवाएं। और ये फिर पोलियो मुहिम वाले ही एक और मुहिम लेके आए हैं जनाब आली टाइफाइड के लिए, जिसका आगाज 13 तारीख से 25 तारीख तक जनाब आली टाइफाइड के टीके लगाए जाएंगे। 6 माह या 9 माह के बच्चे से लेकर 15 साल के बच्चे तक ये टीके लगाए जाएंगे। आप पोलियो मुहिम वालों के साथ ताउन कीजिए, अल्लाह पाक आपका ताउन का अजर और सिला आपको अता फरमाए। वमा अलैया